السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ مفتی صاحب، سرفراز بھائی معلوم کرتے ہیں 52.5 تولے چاندی، اسی طرح 7.5 تولہ سونے کی موجودہ گراموں کے اعتبار سے کیا تفصیل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ سونے کا نصاب یعنی 7.5 تولہ سونا گراموں کے اعتبار سے 87 گرام 480 ملی گرام ہوتا ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کا نصاب موجودہ گراموں کے اعتبار سے 612 گرام اور 306 ملی گرام ہوتا ہے۔ پروفیسر جاوید فاروقی صاحب معلوم کرتے ہیں کیا ہم غیر مسلم کو شہید کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اسلامی اصطلاح کے لحاظ سے شہید اس شخص کو کہتے ہیں جو راہ حق میں شہید ہوا ہو۔ اسی طرح شہید حکمی اسے بھی کہتے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کی ہے کہ یہ آدمی شہید ہیں۔ مثال کے طور پر ڈوب کر مر جانے والا، پیٹ کے درد میں مر جانے والا، وبائے عام میں مر جانے والا۔ کسی غیر مسلم کو اسلامی اصطلاح کے لحاظ سے شہید نہیں کہا جا سکتا، البتہ حکومتی اصطلاح کے لحاظ سے حکومتی خدمت کرنے کی وجہ سے اعزاز کی بنیاد پر اسے شہید کہہ سکتے ہیں۔ ندیم بھائی گاؤں کوٹیسرا سے معلوم کرتے ہیں قبر کی صفائی کرنا کیسا ہے؟ اگر قبر بوسیدہ ہو گئی ہو اور پرانی ہونے کی وجہ سے زمین کے ساتھ مل گئی ہو اور یہ پہچاننا مشکل ہو رہا ہو کہ یہ قبر ہے یا نہیں، تو پھر قبر کی صفائی کر کے اسے مٹی سے پر کیا جا سکتا ہے تاکہ ایصال ثواب میں بھی آسانی رہے اور قبر کی پہچان بھی باقی رہے، اور نئے اجنبی لوگوں کے لیے یہ بات معلوم ہو کہ یہ قبر ہے، اس پر وہ پیشاب پاخانہ کرنے سے احتراز اور اجتناب کریں۔ نیاز فاطمی جلینا سے معلوم کرتے ہیں اندھیرے میں پانی پینا چاہیے یا نہیں؟ پانی پینے کی سنتوں میں سے ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر پینا، دائیں ہاتھ سے پینا، بیٹھ کر پینا، 3 سانس میں پینا اور غور سے دیکھ کر پینا۔ اس لیے رات ہو یا دن ہو، جب پانی پینا ہو تو پینے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک سنت ہے کہ پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ محمد عرفان فولاد نگر باغپت سے معلوم کرتے ہیں وضو میں اعضائے وضو کا ایک بار دھونا فرض ہے، اگر کوئی 4 بار دھوتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اعضائے وضو کو 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ بلا کسی عذر کے 4تھی بار یا اس سے زیادہ بار دھونا یہ اسراف اور پانی کو ضائع کرنا ہے، لیکن اگر ضرورت ہو تو پھر دھویا جا سکتا ہے۔ اظہر صاحب ممبئی سے معلوم کرتے ہیں پاؤں پر مہندی لگانا کیسا ہے؟ مردوں کے لیے سر اور داڑھی کے علاوہ بغیر کسی عذر کے دوسرے اعضاء پر مہندی لگانا یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مکروہ ہے، البتہ بطور خضاب کے سر اور داڑھی پر مہندی لگائی جا سکتی ہے، جس میں سیاہ خضاب سے احتراز اور پرہیز کرنا لازم ہے۔ عورتیں ہر رنگ کی مہندی ہاتھ اور پاؤں پر لگا سکتی ہیں۔ حافظ محبوب کرنا سے معلوم کرتے ہیں سینے کے بال کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ بلا عذر سینے کے بال کاٹنا یہ خلاف ادب ہے، البتہ اگر ضرورت ہو تو سینے کے بال کاٹے جا سکتے ہیں۔ محمد عمران ہریانہ سے معلوم کرتے ہیں ایک شخص نے چوری کے جانور میں قربانی کا حصہ لے لیا تو قربانی ہوگی یا نہیں؟ اگر آدمی کو یہ پتہ ہے کہ یہ جانور چوری کا ہے تو ایسے جانور میں حصہ لینے سے اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، چونکہ جانور اگر چرایا ہوا ہو تو یہ اس آدمی کی ملکیت ہوتا ہے جس کے پاس سے چرایا ہے، کتنے ہی ہاتھوں سے گزر جائے یہ ان لوگوں کا مال نہیں ہو سکتا، لہٰذا چوری کے مال میں قربانی کا حصہ نہیں لیا جانا چاہیے۔ عمر خان کاشفی مہاراشٹر سے معلوم کرتے ہیں ناپاک شخص کا جانور قربان کرنا کیسا ہے؟ جنابت اور ناپاکی کی حالت میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کر سکتے ہیں، اور ذبح کیا ہوا جانور بھی حلال ہوگا،
لیکن چونکہ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اگر آدمی پاک ہو تو یہ اعلیٰ اور افضل طریقہ ہے۔ زکریہ عقل کوا سے لکھتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ جمعہ کے دن نفلی روزہ رکھنا منع ہے، جبکہ اس بار عرفہ کا روزہ جمعہ کا ہے، تو کیا اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جمعہ کے دن روزہ رکھنا یہ مطلقاً ممنوع نہیں ہے۔ اگر آدمی پابندی کے ساتھ موجب فضیلت سمجھ کر جمعہ کے دن کو خاص کر کے روزہ رکھتا ہے تو یہ ممنوع ہے، لیکن اگر جمعہ کا دن ایسے دنوں میں آ جائے جن دنوں میں روزہ رکھنا باعث فضیلت ہو تو بلا کسی تردد کے روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس وقت روزہ رکھنا ممنوع نہیں ہوگا۔ مولانا فضیل کٹھور گجرات سے معلوم کرتے ہیں، دودھ پیتے بچے نے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تو پاکی کا کیا طریقہ ہے؟ دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی بڑے آدمی کے پیشاب کی طرح ناپاک ہے، البتہ چھوٹے بچے کے پیشاب میں اس قدر تخفیف ہے کہ اوپر سے پانی بہا دینا بھی کپڑے کی پاکی کے لیے کافی ہے۔ بڑے آدمی کے پیشاب کو پاک کرنے کی طرح زیادہ مبالغے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔